إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولن يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال جل وعلا في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, खुतबा मसनूना और सूरह काफ की चंद आयात की तिलावत के बाद सूरतुज़ ज़ारियात की चंद मशहूर आयतें मैंने आप लोगों के रूबरू तिलावत की, जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले इंसानों और जिन्नातों की खिलकत का मकसद वाज़े कर रहा है। सबसे पहले इस बात को बयान किया जा रहा है कि इस दुनिया को क्यों बसाया गया, इंसानों और जिन्नातों को क्यों पैदा किया गया। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी इबादत करें। इल्ला लियअबुदूनी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी इबादत करें। और मेरी इबादत का तकाज़ा ये है कि मेरी इबादत व बंदगी में वो किसी को साझेदार ना बनाए, किसी को शरीक ना करें,
عبادت کے جتنے انواع و اقسام ہیں وہ صرف اور صرف میرے سامنے اسے بجائیں، میرے لیے اسے انجام دیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ ہم عبادت و بندگی کا صرف بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے کسی طرح کی کوئی روزی روٹی نہیں چاہتے ہیں، ہم بندوں سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مجھے دیں اور میرے لیے خرچ کریں، بلکہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، بلکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بندے ہمیں کھلائیں، بلکہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ تیسرے آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے، سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے، سب سے بڑا روزی رساں ہے، سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، جو مضبوط ہے، جو قوت والا ہے، جو توانا ہے، جس کے قوت میں، جس کے ملکیت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسرے آیت کریمہ سے متعلق چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ وقت اور یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بڑے مشکل کا وقت ہے، گرد و پیش سے طرح طرح کی خبریں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں آتی ہے کہ کساد بازاری کا عالم یہ ہے، مندی کا عالم یہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ اس کے زد میں آ چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے گرہستہ، بڑے بڑے کاروباری لوگ اس سے متاثر ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پلائن کرنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کو دھیرے دھیرے سمیٹتے ہوئے اس کو بہت ہی محدود کر چکے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو لقمہ لقمہ، پائی پائی کے محتاج بن چکے ہیں، اس لیے کہ یہ وقت اور یہ دور کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جہاں امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہیں، جو متوسط لوگ ہیں، وہ غریبی ریکھا سے نیچے آتے چلے جا رہے ہیں، وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا بتلاتی ہے کہ روزی روٹی سے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہے، اس میں برکت کیسے ہوگی، اور اس میں اگر کمی ہو رہی ہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے کیا وجوہات اور کیا اسباب ہیں جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور جسے ہمیں برتنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسباب سے پہلے ایک دو موٹی موٹی باتیں اسلامی عقیدہ اور اسلامی شریعت سے متعلق ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے روزی روٹی کے تعلق سے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں روزی روٹی کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم جتنے بھی اسباب کو اختیار کر لیں، جتنے بھی وسائل کو ہم اپنا لیں، ان سارے وسائل کے باوجود، ان سارے اسباب کے باوجود روزی رساں، روزی دینے والا، روزی پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس چیز سے اللہ کی الوہیت پر اور اللہ کی عبادت و بندگی پر استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے الوہیت پر، اپنے بندگی کی دلیل دیتے ہوئے یہ کہا کہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا، جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن ہستیوں کو تم پوجتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، یہ بیان کیا گیا اور یہ وعدے کیا گیا کہ اللہ بندگی کے لائق اور عبادت کے لائق اس لیے ہے کیونکہ اللہ وہ ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جس کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کا مالک نہیں ہے، وہ تمہارے رزق کا مالک نہیں ہے۔ تو رزق کا مالک کون ہے؟ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کا فیصلہ آسمان سے ہو رہا ہے، رزق کا فیصلہ عرش سے ہو رہا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، تو اللہ کے پاس روزی کو تلاش کرو، اللہ کے پاس روزی کو تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ جس کا کھاؤ اسی کی گاؤ، جس کا کھاؤ اسی کی گاؤ، جس کا کھا رہے ہیں ہم اسی کی عبادت کرنا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہی نمک حلالی ہے،
کہ ہم جب کھا رہے ہیں تو ہم اسی کی عبادت کریں, ہم جب کھا رہے ہیں تو ہم اسی کی عبادت کریں. تو قرآن نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اللہ کی بندگی کے بہت سارے اسباب ہیں, جن اسباب کی وجہ سے اللہ بندگی کا مستحق ہے. ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے, اللہ ہی روزی دینے والا ہے. اور یہ دوسری بات کہ یہ روزی روٹی کا فیصلہ کہاں سے ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے, تمہارا رزق کا فیصلہ یہ آسمان میں ہو رہا ہے. اور اللہ ہی لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہا ہے. کسی کو زیادہ رزق مل رہا ہے, کسی کا کاروبار بہت چلتے میں ہے, کسی کے یہاں اتنا چلتا نہیں ہے, اور کوئی ایسا ہے جو پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے. لیکن کسی کو اس بات کا ایک اجازت نہیں ہے, کسی کو اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر انگلی اٹھائے اور یہ کہے کہ فلاں کو رزق زیادہ کیوں ملا, فلاں کو کم کیوں ملا. اللہ کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان رزق کو تقسیم کر دیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا, ہم نے اس دنیاوی زندگی میں لوگوں کے رزق کو تقسیم کر دیا ہے. یعنی تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی, اللہ کہہ رہا ہے ہماری ذات ہے جس نے تقسیم کیا ہے. اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض, اور ہم نے بعض کو بعض سے بلند کر دیا ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ بعض کو تابع بنا کر زندگی گزارے. کوئی بڑا کاروباری ہے, کوئی گرستہ ہے, کوئی اس کے نیچے کاریگر ہے, کوئی اس کے نیچے ایسا ہے جو معمولی کام کر رہا ہے. تو یہ سب اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اللہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے, جس طریقے پر راضی رہ کر ہمیں اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرنا ہے. اور یہ فیصلہ کب ہوتا ہے, یہ روزی روٹی کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیے تقدیر کے بنیادی فیصلوں میں سے ایک یہ بھی ہے, تقدیر کے بنیادی فیصلوں میں سے ایک یہ بھی ہے. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معنی خیز حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, جس کا تعلق قضاء و قدر اور عقیدے کے بنیادی مسئلے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ اخبرنا الصادق المصدوق, کہ مجھے اس ذات نے خبر دیا جو سچا ہے اور جس کے سچائی کی تصدیق کی جاتی ہے. کیا خبر دیا؟ خبر دیا کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ, کہ ایک آدمی جب ماں باپ کے ملاپ سے, جب شوہر و بیوی کے ملاپ سے رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا ہے, تو کہا کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ, کہ تم میں سے کسی کے رحم میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں ٹھہرا رہتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم يكون علقة مثل ذلك, پھر اس کے بعد جمع ہوا خون ہو جاتا ہے, خون بن کے ٹھہرا رہتا ہے, خون کا حصہ رہتا ہے, چپکا رہتا ہے. وہ علقہ کا مطلب ہوتا ہے چپکنا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم يكون مضغة مثل ذلك, پھر 40 دن تک, یعنی جب 80 سے 120 دنوں کی جو پیریڈ ہوتی ہے, پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. ثم يرسل إليه الملك, پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. فینفخ فیہ الروح, اور پھر فرشتہ جا کر روح پھونکتا ہے. اور اسی لیے بہت سارے فقہی مسائل اس بات پر منحصر ہوتے ہیں کہ اگر بچہ 4 مہینے تک پیٹ میں رہ کر ساقط ہوا ہے, بچہ 4 مہینے تک پیٹ میں رہ کر ساقط ہوا ہے, مسکیریج ہو گیا, لیکن 4 مہینے کے بعد ہوا ہے, تو اس پر بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. بعض علماء یہاں تک قائل ہے کہ اس کا عقیقہ تک کیا جائے گا. بہرحال یہ ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے, لیکن یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جب 120 دن ہو جاتا ہے, تب اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں, اور فرشتہ جا کر روح پھونکتا ہے,
اور 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. فیؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ، اور ان 4 چیزوں میں پہلی چیز کیا لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ بکتب رزقہ، اس کے رزق کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کا رزق، اس آدمی کا رزق، اس آدمی کی روزی روٹی کتنی ہے، کتنی اس کو ملے گی، کیسے ملے گی. بکتب رزقہ واجلہ، اور اس کی زندگی کے تعلق سے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی لمبی چلے گی، کتنی سانسیں اسے اس دنیا میں گزارنے کا موقع ملے گا، اور اس کے بعد وعملہ، اور اس کا عمل کیسا ہوگا دنیا میں، اس کا عمل کیسا ہوگا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. وشقی وسعید، اور اس کی شقاوت، اس کی بدبختی، یعنی اس کے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ حدیث سن کر بسا اوقات بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر کیوں کوششیں انسان کرتا ہے. دیکھیے لکھا جا چکا ہے، یہ اللہ کے علم میں لکھا جا چکا ہے، لیکن اللہ بندے کو یہ اختیار دیتا ہے، بندے کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، بندہ مجبور محض نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ باطل فرقے اس دنیا میں ایسے بھی وجود میں آئے جو یہ کہتے تھے کہ بندہ مجبور ہے، بندہ مجبور ہے، بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ان کا قول ان کے منہ پر ہے، یہ قول باطل ہے. صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں اپنے علم کے مطابق لکھ لی ہے، لیکن اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ محنت کرے، بندہ جنت کے لیے کوششیں کرے، بندہ جہنم سے بچنے کی فکر کرے، بندہ اپنے روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، جو جائز و مباح وسائل ان وسائل کو وہ اختیار کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ پر توکل اور اعتماد کر کے اللہ سے مانگے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ ہم تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے کشادہ روزی کا سوال کرتے ہیں، اور تجھ سے ہر طرح کی بیماری سے شفا یابی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. جب وہ وسائل کو اختیار کرے، کوششیں کرے، تو یہ آپ یہ جان رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ روزی روٹی آپ رحم مادر میں تھے، اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، تبھی آپ کی لکھی جا چکی ہے. آپ کی روزی روٹی لکھی جا چکی ہے اور یہ اللہ کے طرف سے لکھی گئی ہے کہ کس کو کیا ملے گا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے اختیار دیا ہے. اللہ کو سب پتا تھا، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے کہ بندہ بھاگ دوڑ کرے. اور یہ بھی جان رکھے، یہ جان رکھے کہ کوئی آدمی ایک لقمہ بھی اس دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ایک لقمہ بھی اس دنیا میں وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. چاہے ساری دنیا مل کر اس کی روزی روٹی کو چھیننے کی کوشش کرے، ساری دنیا مل کر اس سے اس کے روزی کو چھین لے، تب بھی وہ اپنے آخری لقمہ بھی جو اس کے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ اسے چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ نے کہا کہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها واجلها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. کہا نبی علیہ الصلوۃ نے کہ کوئی نفس، کوئی جان اس دنیا سے نہیں جا سکتی، ہرگز ہرگز تم نہیں مر سکتے، ہرگز ہرگز تم اس دنیا سے نہیں جا سکتے حتی تستکمل رزقها، یہاں تک کہ تم اپنے روزی کو پورا کر لو، یہاں تک کہ تم اپنی روزی کو پورا کر لو. جو لکھا گیا ہے آپ کے تقدیر میں، اللہ نے آپ کے لیے جتنے کا روزی روٹی لکھ دی ہے، جتنا پیسہ لکھ دیا ہے، سب ملے گا آپ کو، کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا. تو لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها واجلها، اور نہ تو آپ کی سانس میں ایک سانس کم ہو سکتی ہے. جتنی سانس اس زندگی میں لکھی جا چکی ہے، اس دنیا میں آپ کو وہ سانسیں لینا ہے. اور جتنے پیسے لکھے جا چکے ہیں، جتنے لقمے لکھے جا چکے ہیں، وہ سارے لقمے آپ کے اندر آئیں گے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ نے بڑی بہترین تبلیغ کی، بڑی بہترین نصیحت کی. آپ نے کہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح طلب کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح روزی روٹی طلب کرو. ملنا تو وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے، ملنا تو وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے، تو اچھے انداز میں طلب کرو، اچھے راستوں سے طلب کرو. تم حرام راستوں بھی جاؤ گے، اللہ آزماتا ہے، تم حرام راستوں سے بھی جاؤ گے، ملنا اتر ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ نے کہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. تو اللہ سے ڈرتے رہو اور بہترین انداز میں اللہ سے مانگو، بہترین راستے سے روزی کے لیے آؤ، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا. یہ بنیادی باتوں کے بعد اس کے اسباب کیا ہے؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جس سے روزی روٹی میں برکت ہو؟ کیا اسباب ہو سکتے ہیں کہ ان اسباب کو نہ اختیار کرنے سے روزی روٹی میں کمی ہو سکتی ہے؟
دیکھیے سب سے بڑا وعدہ اللہ کا یہ کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم موحدین ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ کے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی رساں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی روزی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم صحیح والوں میں ایماندار ہیں، صحیح والوں میں ایمان والے ہیں، اور اپنے ایمان کو ہم نے عمل صالح سے مزین کیا، یعنی صرف ایمان کا نعرہ جپنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے حقوق و واجبات ہیں، جو اعمال صالحہ کے جو راستے ہیں، جنت کے جو راستے ہیں، جنت کی طرف لے جانے والے جو ساری سبیلیں ہیں، ان سارے سبیلوں پر ہم چل کر جنت کا سفر طے کرنے والے اگر، تو ہم یقین مانے کہ ہماری زندگی باذن اللہ، ہماری زندگی باذن اللہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کے حکم اور اس کی اجازت سے ہماری زندگی نیک بختی گزرنے والی ہے، ہماری زندگی انشاءاللہ نیک بختی کے ساتھ گزرنے والی ہے۔ اور ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرتے چلوں کہ جب رزق میں برکت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اپنی جیب ٹٹولنے لگتے ہیں، لوگ اپنا بینک بیلنس دیکھنے لگتے ہیں۔ رزق میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال کثیر ہو، رزق میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری پراپرٹیاں ہو، جائیداد ہو، رزق میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بینک بیلنس اتنے ہیں کہ آپ کی اگلی نسلیں بھی کھا لیں۔ تو پھر رزق میں برکت کیا ہے؟ رزق میں برکت یہ کہ آپ کے گھر کا سکون اور چین، یہ رزق میں برکت ہے۔ رزق میں برکت یہ ہے کہ آپ کے گھر کے افراد بیماری سے دور ہیں، یہ رزق میں برکت ہے۔ رزق میں برکت یہ ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں یہ فرما بردار ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے شریعت پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کے رزق میں برکت ہے۔ اس لیے کہ رزق کا مطلب صرف مال نہیں ہے، بلکہ رزق کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جس سے انسان زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، وما تقوم به الحیات، اور جس سے زندگی کھڑی رہتی ہے، جس سے زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو آپ کی زندگی، ہماری زندگی مال سے بھی چل رہی ہے، کھانے پینے سے چل رہی ہے، ہماری زندگی ہماری اولادوں کے ذریعے بھی چل رہی ہے، ہماری زندگی گھر کی دوسری ضروریات کے ذریعے بھی چل رہی ہے، ہماری سب سے بڑی زندگی چل رہی ہے ہماری عافیت کے ذریعے، عافیت کے ذریعے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو رزق میں برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جیب دیکھیں کتنا پیسہ ہے، بلکہ اگر آپ خوشحالی میں ہیں، اگر آپ عافیت میں ہیں، یہ سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے، سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا رہا ہے۔ تو اگر آپ ایمان اور عمل صالح سے ہمکنار ہیں، ایمان اور عمل صالح والا ماحول بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ یہ یقین جانیں کہ آپ کو سعادت اور نیک بختی کی زندگی گزرنے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ کہتا ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرے گا، جو آدمی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور نیکی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا، تو ہم اسے ضرور بضرور فلنحيينه حیاة طیبہ، اسے ہم ایسی زندگی دیں گے جو زندگی طیب ہوگی، جو زندگی پاکیزہ ہوگی، جس زندگی میں خوشحالی ہوگی، جس زندگی میں سکون و اطمینان ہوگا، جس زندگی میں برکت ہوگی، ایسی زندگی ہم اسے دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا بہترین بدلہ ہم اسے آخرت میں بھی دیں گے۔ جو وہ صوم و صلاۃ سے اپنی زندگی کو آباد کیے ہوئے، جس صوم و صلاۃ کے راستے پر تقوی و طہارت کی زندگی وہ گزار رہا ہے، وہ یہ یقین رکھے کہ اگر دنیا میں وقتی طور سے اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر دنیا میں روزی میں بظاہر تنگی ہے، تب بھی اسے آخرت میں ہم بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ تو یہ یاد رکھے کہ سب سے بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح سے اپنے زندگی کو آباد کریں۔ اور اسی کا الٹا، اگر ایک آدمی ایماندار نہیں ہے، اگر ایک آدمی ایمان کے راستے پر نہیں ہے، یا ایمان میں جعلی کام کر رہا ہے، ایمان کے نام پر توحید میں سینگ لگا رہا ہے، ایمان کے نام پر غیر اللہ کے سامنے جا کر اپنے جبین نیاز کو رسوا کر رہا ہے، تو وہ یہ یقین رکھے کہ بظاہر جتنے بھی مال و منال اس کے پاس آ جائیں، بظاہر جتنے بھی مال و منال کی کثرت ہو، لیکن اس کی زندگی میں وہ سعادت، اس کی زندگی میں وہ سکون و راحت نہیں ہو سکتا جو سکون و راحت ایک ایمان والے کے زندگی میں ہوگی۔
جو سکون و راحت ایک ایمان والے کی زندگی میں ہوگی. اس لیے آپ اپنے دل کو یہ دلاسا دیں, یہ محسوس کریں کہ ہم کس دولت سے ہم کنار ہیں. ایمان اور عمل صالح ہے تو زندگی میں سعادت اور نیک بختی ہے. دوسرا, رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے, ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم تقوی اور طہارت کے مطابق زندگی گزاریں. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے جسے رزق سے جوڑ دیا گیا؟ اللہ نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا, جو اللہ کے خوف کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے گا, جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر وہ یہ سوچے گا کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وہ غلط کام نہیں کرے گا. اور جو اللہ کے تقوی کے مطابق زندگی گزارے گا, اللہ اس سے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کساد بازاری سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. مندے کی اس دور سے بھی اللہ نکالے گا. اور جو لوگ پریشان حال ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ اپنے مشیت سے, اپنے اجازت سے ان کے پریشانی کو بھی دور کرے گا. لیکن ضرورت یہ کہ ہم تقوی کے راستے پر چلیں. تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ کہ الخوف من الجلیل, ہم اللہ سے ڈریں. والعمل بالتنزیل, قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں. والقناعت بالقلیل, جو بھی مل جائے اللہ کی طرف سے اس پر قناعت کا راستہ اختیار کریں. والاستعداد لیوم الرحیل, اور آخرت کے دن کی فکر کریں. یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے کہ ہم صرف دنیا کی ہائے ہائے نہ کریں, بلکہ ہم اللہ کے خوف کے سر کو سامنے رکھ کر روزی روٹی کے راستوں پر چلیں. تقوی کا تقاضا یہ کہ ہم حرام خوری سے بچیں. تقوی کا تقاضا یہ, اور یہ بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ, آج دنیا میں پریشانی کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان بھی حرام راستے کے ذریعے روزی روٹی کو طلب کر رہے ہیں. حرام راستوں پر وہ چل رہے ہیں. جو ایسے راستے, جو سود کے راستے, ایسے راستے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے راستے ہیں, ان راستوں پر چل کر وہ اپنی روزی روٹی تلاش کر رہا ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ اسے ایسے جگہ سے روزی دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. جو ہمارے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, وہاں سے اللہ راستہ بنائے گا. اور جب آپ اللہ کے راستے پر اس کے تقوی کے مطابق نہیں چلیں گے, تو پھر آپ کے سارے راستے آپ کو الجھا دیں گے. سارے راستے آپ کو الجھا دیں گے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی لکھی ہے, لیکن جو آخرت کو سوچ کر عمل کرتا ہے تو دنیا ذلیل و رسوا ہو کر ناک رگڑ کر اس کے سامنے آتی ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. نبی نے کہا کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی لکھی جا چکی ہے. لیکن جو آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے, جو آخرت کو اپنی منزل بناتا ہے, تو دنیا بھی ذلیل و رسوا ہو کر اس کے سامنے چلی جاتی ہے. تو آپ یہ اور ہم یہ یقین رکھیں کہ حرام راستوں پر چل کر یہ روزی روٹی اس میں زیادتی کا سبب نہیں ہے, بلکہ حرام راستے یہ آپ کی زندگی کی برکت چھین لیں گے. حرام راستے یہ آپ کے اولادوں کی برکت چھین لیں گے. حرام راستے یہ زندگی کا چین و سکون اور راحت چھین لیں گے. امام بخاری کس نے بنایا؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا؟ امام بخاری کی والدہ یہ قسم کھاتی تھی, یہ حلف اٹھاتی تھی کہ میرے بیٹے کے بطن میں, میرے بیٹے کے منہ میں, اس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی میں نے حرام کا نہیں ڈالا ہے, ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں گیا ہے. جس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ امام المحدثین بن گئے. وہ امام المحدثین بن گئے جسے امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا. تو اگر یہ حرام لقمہ, اس کی بہت بے برکتی ہے. جب حرام لقمہ آپ کھاتے ہیں, آپ جتنی بھی پریشانی کے عالم میں ہو, آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ کی دعا مردود رد کر دی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو اللہ نے انبیاء کو حکم دیا ہے وہی عام مومنوں کو بھی حکم دیا ہے. انبیاء کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ کلوا من الطیبات, کہ پاکیزہ رزق کھاؤ, اور مسلمانوں سے بھی یہ کہا گیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ. اس کے بعد کہا کہ ثم ذکر الرجل, ایک آدمی بڑا پریشان حال ہے. ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومشربوا حرام وملبسوا حرام وغذی بالحرام
فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. کہا کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے کہ ایک آدمی سفر پر ہے، جبکہ مسافر کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. اسی لیے سنت ہے کہ جب کوئی سفر پر نکلنے لگے تو اس سے یہ گزارش کی جائے کہ وہ سفر میں ہمارے لیے بھی دعا کرے. لیکن یہ آدمی سفر میں ہے، ذکر الرجل یطیل السفر، لمبے سفر میں ہے، اشعث، پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے، سب اس کے پاس ہے. دعا کے قبولیت کے جو سارے راستے ہیں سب اس کے پاس ہیں. اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء. اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا رب یا رب. ہاتھ اٹھانا بھی یہ دعا کی قبولیت کے طریقوں میں سے، وہ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد اللہ کے ربوبیت کا واسطہ بھی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کہتے ہیں وَمَشْرَبُ حرام وَمَلْبَسُ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام. وَغُذِّيَ بِالْحَرام، ساری نشو نما اس کی حرام مال سے ہوئی ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی اس کی دعا قبول. راندے درگاہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے ایسا آدمی، وہ جتنی بھی لمبی دعائیں کرتا رہے دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. اور حرام مال کا یہ بھی راستہ ہے کہ دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کر لیا جائے. حرام مال کا یہ بھی راستہ ہے کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، جو آپ لین دین کر رہے ہیں، ظاہری ٹھاٹ باٹ کے لیے، اپنے زندگی کے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ دوسرے کے مال کو کھا جائیں، کاریگروں کو آپ پیسہ نہ دیں، دوسروں کے جو مالی حقوق آپ کے اوپر آئے آپ وہ ادا نہ کریں. تو یہ یقین رکھیں کہ ایسے لوگوں کو کل میدان محشر میں رسوا ہونا ہے. ایسے لوگوں کو کل میدان محشر میں رسوا ہونا ہے. ساری گناہیں معاف کی جا سکتی ہیں، شرک کے علاوہ ساری گناہیں معاف کی جا سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جو لوگ بندوں کے حق کو لے کر میدان محشر میں حاضر ہوں گے. یغفر اللہ للشہید کل ذنب الا الدین، شہید جس نے اپنے جان کا نذرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا، ساری گناہیں اس کی معاف کر دی جائے گی، لیکن قرض کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ لمبے بقائے، یہ لمبی کی تجارت اور کاروبار کے نام پر کھیل کود، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنا، یہ ساری چیزوں سے ہم ہوشیار ہو جائے. کب آنکھیں بند ہو جائے، اور جب آنکھیں بند ہوگی تو کچھ نہیں رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، پوری زندگی آدم کی اولاد کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. کون سا ہے ہمارا اور آپ کا مال؟ وَهَلْ لَكَ مِن مَّالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. آپ کا اور ہمارا مال صرف دو ہے، جو ابھی ہم کھا رہے ہیں، جو ابھی ہم کھائیں گے ہمارے اندر چلا جائے گا وہ ہمارا مال. أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا جو کپڑا پہن کے ہم نے پرانا کر دیا وہ ہمارا مال. اس کے بعد یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ پراپرٹیز، یہ سب ہمارے نہیں ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی ویسے ہی یہ دوسرے کے ہو جائیں گے، ویسے ہی بٹنے شروع ہو جائیں گے. ابھی آنکھیں بند ہوئی ہے، بسا اوقات بعض جگہوں سے ایسی خبریں سننے میں آتی ہے کہ ابھی باپ کا جنازہ نہیں اٹھائے بچوں میں اختلاف ہو گیا، باپ کا جنازہ نہیں اٹھائے بچوں میں اختلاف ہو گیا وراثت کو لے کر. تو اس کے علاوہ کچھ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا وہی ہے او تصدقت فامضیت، یا جو صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے راستے میں ہم نے آگے بڑھا دیا وہ ہمارا ہے. تو تقویٰ کی راہ میں چل کر روزی روٹی کو تلاش کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ ان العبد لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ سے یہ ساری گناہیں یہ روزی روٹی میں تنگی کا سبب پیدا کرنے والی ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے اس کا بھی اثر ہوگا، آپ عقیدہ توحید میں آپ کے خلل ہے اس کا بھی اثر ہوگا، آپ بے حیائی کی زندگی گزار رہے اس کا بھی اثر ہوگا. علامہ ابن القیم نے ذکر کیا لمبی باتیں جس کا خلاصہ یہ کہ ہر گناہ انسان کے روزی روٹی پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی طرح اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم شکر گزار بنیں، ناشکرے نہ بنیں، شکر گزار بنیں. جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی شکر ادا کریں، سب سے بڑا دل سے اللہ کی رحمت کو، اس کی عظمت کو، اس کی نعمت کو محسوس کریں. اس لیے کہ ناشکری یہ بہت بڑا جرم ہے، ناشکری یہ بہت بڑا جرم ہے. کہا اللہ نے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں بڑھا کر دیں گے. اگر تم جو نعمتیں ملی ہے اس پر قناعت کرو، شکر گزاری کرو، اللہ کے لیے ہمیشہ اپنے زبان کو، اپنے دل کو اللہ کے شکر سے، اللہ کی تعریف سے لبریز رکھو، آباد رکھو، تو اللہ بڑھا کر دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکرے بنو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے.
میرا عذاب بڑا سخت قوم سبا کے ساتھ کیا ہوا تھا. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم فاشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور. اللہ نے کہا کہ قوم سبا کے لیے کیا کچھ ہم نے نہیں دیا تھا. 2 باغات تھے عن یمین و شمال، دائیں بائیں 2 باغات تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، شکر گزاری کرو. بلدۃ طیبہ ورب غفور، پاکیزہ جگہ ہے، بڑی اچھی جگہ ہے اور تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. کیا ہوا ان لوگوں نے جب ناشکری کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ فبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتي اکل خمط وعسل وشیء من صدر قلیل. کہا اللہ نے کہ جو چیزیں، جو باغات تھے ہم نے اس کو بدل دیا، بدل کر کسیلے باغات، کسیلے پھل ہم نے ان کو دینا شروع کر دیا. چھاؤں کے درخت، بیر کے درخت، جو بے فائدہ چیزیں تھی وہی آنے لگی، یا جس میں فائدہ بہت کم تھا وہ آنے لگا. تو اگر کاروبار بالکل ختم نہیں ہوا ہے تب بھی ہوش کے ناخن لیں، تب بھی ہوش کے ناخن لیں. اچانک اللہ ختم نہیں کرتا ہے، بسا اوقات مہلت دیتا ہے، بسا اوقات آپ کو مہلت دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ کاروبار میں جو پروفٹ تھی، جو منافع تھا، اس کو کم کر دیا جاتا ہے. دھیرے دھیرے کم ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے. تو قوم سبا نے جب بدتمیزی کی، نالائکی کی، ناشکری کی، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے بدل دیا. جو بڑے بڑے باغات تھے جس میں ایسے ایسے عمدہ پھل اگتے تھے، سب کو بدل کے ہم نے چھاؤں کے درخت، کسیلے درخت، کسیلے پھلوں کے درخت، بیری کے درخت، یہ سارے بے مطلب کے اور کم فائدہ والے درخت، کم فائدہ والے پھلوں کو ہم نے انہیں لگا دیا. اس کے بعد اگلی آیت میں کہا، اللہ نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ یہ ان کے ناشکری کی سزا ہے، یہ ان کے ناشکری کی سزا ہے. اور جو بھی ناشکری کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے. تو شکر گزار بنے، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت میں یہ برکت ہے. اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. ہمارے گھروں میں پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا، کم روزی روٹی ہوتی تھی لیکن برکت کیا ہوتی تھی. آج لاکھوں کی ڈیجٹ ہے، آج لاکھوں کی ڈیجٹ ہے لیکن برکت 1000 کی بھی نہیں ہے، برکت 1000 کی بھی نہیں ہے. اسی طرح صلہ رحمی کریں، جو دوسروں کے جو حقوق عائد ہو رہے وہ ادا کریں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وقت نہیں ہے، مطلب میں ایک ایک چیز پر روشنی ڈالتا کہ یہ کیوں آج ہم اس دہلیز پر کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من سر ویبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو یہ چاہے کہ اس کے زندگی میں برکت ہو، جو یہ چاہے کہ اس کے روزی روٹی میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑ کر رکھے. جو رشتے آج اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، جو رشتے دم توڑ رہے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے بھائی بہن پریشان حال ہیں، وہ آپ کے ایک دیدار کو ترس رہے ہیں، آپ کی مدد کے لیے بے قرار ہیں. ہاتھ بڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے محبت و شفقت کا، ہاتھ بڑھائیے ہمدردی کا، ہاتھ بڑھائیے ان نعمتوں کے ساتھ جو نعمتیں آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے. اس لیے کہ یہ مال یہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ مال، اس مال کا مالک اللہ ہے. آج اللہ نے ہمیں دیا ہے، کل کسی اور کو دے گا، پرسوں کسی اور کو دے گا. اور یہ آپ یقین رکھیں کہ آپ جو بھی مال خرچ کریں گے وہ گھٹے گا نہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. آپ جو بھی خرچ کریں گے اللہ اسے بڑھا کر دے گا. تو رشتہ داری کو جوڑے. آخری بات یہ ہے کہ جب کاروبار کا جو سسٹم ہے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. بیع و شرع کرنے والے، لین دین کرنے والوں کو جب ایک مجلس میں ہوتے ہیں دونوں کو اختیار ہوتا ہے، چاہے سودا کرے چاہے سودا وہیں پہ پھنس کے کر دیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. کہا کہ اگر دونوں سچ بولے، یہ ساڑی ہے اس میں کچھ عیب ہے، آپ بتا دیں. اگر اللہ نے لکھا ہوگا وہ بکے گی، بکنے والی ہے وہ. اگر سچ بولیں گے دونوں اور دونوں وضاحت کریں گے، بیان کر دیں گے کہ دیکھو ایسے اور ایسے، بُورِكَ لَهُمَا فِيهِمَا. تو دونوں کے، لینے والے کے بھی اور دینے والے کے بھی، دونوں کے بیع و شرع میں، لین دین میں یہ برکت ہوگی. وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ لَهُمَا فِي بَرَكَتٍ مُحِقَتْ لَهُمَا. اور اگر دونوں جھوٹ بولیں گے، چھپائیں گے، تو دونوں کے بیع و شرع سے برکت ختم کر دی جائے گی، بیع و شرع سے برکت ختم کر دی جائے گی. اس لیے ایمان اور عمل صالحہ کی زندگی گزاریں، تقوی و طہارت کی زندگی گزاریں، شکر گزار بنیں، رشتہ داری کو جوڑیں، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں، سچ بولیں، جھوٹ سے کاروبار نہ کریں، اور رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھلائیں، رزق حرام سے بچیں.
اور ہر طرح کی جو گناہیں زندگی میں چل رہی ہیں ان گناہوں کی طرف نظر ثانی کریں، چاہے اکیلے کی گناہ ہو، خلوت کی گناہ ہو یا جلوت کی گناہ ہو، ان سارے گناہوں کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ دعا کرنا یہ بھی روزی روٹی لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں کھانا کھاتے تھے تو آپ ان کے لیے بھی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، کہ اللہ تو نے جو انہیں دیا ہے اس میں، جو رزق دیا ہے اس میں برکت دے، ان پر رحم کر، ان کی مغفرت فرما۔ اور اسی طرح آپ مدینہ پہنچ کر آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی مدنا و سعینا، کہ اللہ تو ہمارے مدینے کے مد میں، مدینے کے سا میں برکت دے۔ مدینے میں، مکہ کے لیے آپ نے دعا کی، مدینے کے لیے دعا کی، تو دعائیں بھی یہ رزق کے لیے ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ ہم نے جو باتیں کہی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ رزق کے، جو رزق میں برکت کے، رزق میں زیادتی کے، سکون و اطمینان کے جو بھی راستے ہیں، جو بھی اسباب ہم نے بتائے، ان سارے اسباب کو ہم سب مسلمانوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور بار الہ جو بھی راستے ہیں جو ہمارے رزق کے دروازے کو بند کر رہے ہیں ان سارے راستوں سے ہمیں پیچھے ہٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں، جو روزگار والے ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ جو بار الہ جو بیمار ہے تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جو صحت مند ہے تو ان کی صحت میں برکت دے۔ بار الہ ہم سب کو توحید والا بنا کر زندگی گزارنے والا بنا، توحید پر زندہ رہنے کی اور توحید پر مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔